الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ لیکچر نمبر 13، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و عرض و سما کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام کی ذات و بابرکات کے لیے۔ حضرات و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ یونس کی فضیلت اور اس کا شان نزول بیان کریں گے۔ سورہ یونس جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور بعض مفسرین ایک روایت بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ یونس کی 3 آیات مدنی ہے اور باقی سورت مکی ہے۔ وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا سے لے کر یؤمنون تک یہ 3 آیات جو ہے یہ مدنی ہے اور باقی ساری سورت مکی ہے۔ لیکن تمام مفسرین، زیادہ تر مفسرین کا یہی موقف ہے کہ سورت یونس جو ہے یہ ساری کی ساری مکی ہی ہے، اور آپ علیہ السلام کے مکی دور کے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس عظیم سورت کا نمبر 10واں بنتا ہے۔ یہ سورت توبہ کے بعد آتی ہے اور سورت ہود سے پہلا آتی ہے، یعنی سورت توبہ اور سورت ہود کے درمیان کے اندر سورہ یونس کا نمبر آتا ہے، اور یہ سورت 11ویں پارے کے ربع سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور 11ویں پارے کے اختتام پر یہ سورت ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضرات و سامعین، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ذکر کیا، اور غالباً 10 یا 12 ایسی صورتیں ہیں جو انبیاء کے نام پر صورتوں کا نام رکھا گیا، جیسے سورت آل عمران، سورت نوح، اور اس کے علاوہ سورت ابراہیم، اور اس کے علاوہ سورت لقمان۔ بعض اور بھی صورتیں ہیں جو انبیاء کے نام سے جن کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی انبیاء کے نام پر ان صورتوں کا نام رکھا گیا، تو یہ بھی انہی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت کا نام بھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے ہی رکھا گیا۔ تو اس صورت کی کل آیات 109 ہے، اور اس عظیم صورت کی الفاظ اور کلمات جو ہے وہ 1841 ہے، اور اس عظیم صورت کے حروف 7425 ہے۔ اور اس صورت کو سورہ یونس کیوں کہتے ہیں، وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس صورت کی آیت نمبر جو ہے 98 کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کا قوم کا واقعہ اور حضرت یونس کا واقعہ بیان کیا، اور اسی آیت کے اندر سے حضرت یونس کا نام اٹھا کر اس صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ وہ واقعہ کیا ہے، اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی، اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، تو جب اس کی قوم پر عذاب آیا تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ یہ لمبا واقعہ میں شارٹ کٹ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، تو قوم والوں کو پتہ چل گیا کہ ہم پر اللہ رب العالمین کا عذاب آنے والا ہے، تو قوم والوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں پکی اور سچی اور خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو معاف فرما دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام، پھر وہ لمبا واقعہ ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کتنی دیر وہاں رہے، یہ بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، کچھ کہتے 40 دن رہے، کچھ کہتے زیادہ دن رہے۔ تو ایک تو سمندر کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی معاف فرمایا، اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔
تو اسی مناسبت کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ یونس رکھا گیا۔ تو اسی سورت کی فضیلت کے بارے میں ابو داود شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، وہ کافی عمر والا تھا، اور آ کر کے اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے قرآن سکھائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الف لام را، اور اس عظیم سورت کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین الف لام را سے کر رہے ہیں، یعنی حروف مقطعات سے کر رہے ہیں۔ اور آپ نے لیکچر نمبر 2 میں حروف مقطعات کے بارے میں سورۃ بقرہ کے اندر جب ہم نے لیکچر نمبر 2 بیان کیا تھا سورۃ بقرہ کا، تو اس میں ہم نے تفصیلاً حروف مقطعات کے بارے میں بحث کی تھی، حروف مقطعات کے بارے میں مفصل بیان کیا تھا۔ تو اس عظیم سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ تو حضرات و سامعین، نبی علیہ السلام کے پاس یہ بندہ آیا، یہ صحابی آیا، اس نے کہا مجھے قرآن کی تعلیم دیجیے۔ آپ نے فرمایا الف لام را والی 3 سورتوں کی تعلیم حاصل کر لے، 3 سورتوں کو یاد کر لے۔ اس نے کہا کہ میری عمر کافی ہو گئی ہے، میں حدیڑ عمر کا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی آسان سا عمل بتائیے، یعنی آسان سی صورتیں بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر کہا تم الف لام میم والی 3 سورتوں کی تعلیم حاصل کر لے۔ تو اس نے پھر کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی میرے لیے مشکل ہے، میری عمر کافی ہے، میری زبان جو ہے وہ موٹی ہو چکی ہے، میری زبان پر جو الفاظ جاری نہیں ہوتے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا چلے تم جو ہے وہ مسبحات والی 3 سورتوں کی تعلیم حاصل کر لیں۔ مسبحات وہ صورتیں جن کے جو اس سے شروع ہوتی ہے یسبح للہ سے، یسبح للہ سے، جیسے سورۃ حدید ہے، سورۃ سبا ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ صف ہے، اور بھی کئی صورتیں، سورۃ تغابن ہے۔ تو آپ نے فرمایا مسبحات والی 3 صورتوں کی تعلیم حاصل کر لی۔ اس نے کہا یہ بھی میرے لیے مشکل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلے پھر تم سورۃ زلزال کی تعلیم حاصل کر لو۔ پھر اس نے سورۃ زلزال کی تعلیم آپ علیہ السلام سے حاصل کی، اور سورۃ زلزال یاد کرنے کے بعد اس کا ترجمہ، تفسیر، مطلب، مفہوم سیکھنے کے بعد پھر اس نے کہا لا ازید ھذا ولا انقص۔ نبی علیہ السلام سے آج کے بعد جو آپ نے مجھے تعلیم دے دی ہے، جو آپ نے مجھے قرآن سکھا دیا ہے، جو آپ نے مجھے پڑھا دیا ہے، اس کے اندر نہ میں کمی کروں گا اور نہ میں اضافہ کروں گا۔ یعنی کیسا صحابی کا ایمان ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ دین کے اندر نہ کمی کرنا اور نہ اضافہ کرنا۔ آج مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود دین اور اسلام کے اندر نئی نئی بدعات، نئی نئی خرافات اپنی طرف سے شامل کر لیتے ہیں، عبادت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر۔ اور حضرات محترم، گناہوں میں سے سب سے خطرناک جو گناہ ہے، شرک تو ہے ہی بہت خطرناک گناہ ہے، وہ تو اللہ رب العالمین معاف ہی نہیں کریں گے، اور بدعت بھی بہت خطرناک گناہ ہے، کیونکہ بدعت جب بندہ کرتا ہے اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، یہ بندہ چھوڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ نیکی کوئی بھی نہیں چھوڑتا، تو بدعت کو بندہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام اس کو سورۃ زلزال کی تعلیم دی، پھر یہ چلا گیا لا ازید ھذا ولا انقص، محبوب میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیوں اگر جنتی بندہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ جا رہا ہے، یہ جنتی بندہ ہے۔ تو حضرات و سامعین، ایک تو اس حدیث کے اندر، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث کے اندر سورت جو ہے یونس کی فضیلت اللہ رب نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا الف لام را سے جو صورتیں شروع ہوتی ہے، تو سورۃ یونس بھی الف لام میم الف لام را، آپ نے فرمایا الف لام را سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہے، تو سورۃ یونس بھی الف لام را سے شروع ہوتی ہے، حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ ایک تو اس سورت کی فضیلت اس حدیث کے اندر ہے، اور دوسرا اس واقعے سے، اس حدیث میں سبق یہ ملتا ہے
کہ اس صحابی نے بار بار آپ سے سوال کیا، لیکن آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور اچھے لہجے کے ساتھ اس پر غصہ نہیں کیا۔ آپ نے جب وہ بار بار سوال کرتا تھا، میں الف لام را والی بھی صورتیں نہیں یاد کر سکتا، الف لام میم والی صورتیں بھی نہیں یاد کر سکتا، مسبحات والی صورتیں بھی نہیں یاد کر سکتا، تو آپ پیار سے اس کو یعنی کہ نئی بات بتاتے، پیار محبت سے نئی بات بتاتے۔ کتنا پیارا آپ کا اخلاق تھا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بھی اس نبی کے امتی ہیں، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم سے ایک مرتبہ کوئی بات پوچھ لے ہم بتا دیتے ہیں، دوسری مرتبہ پوچھ لے بتا دیتے ہیں، تیسری مرتبہ کوئی پوچھ لے تو ہمارے چہرے پر 100 سلوٹیں پڑ جاتی ہیں اور ہم غصے سے اس کو جواب دیتے ہیں۔ تو نہیں حضرات و سامعین، ہم اس جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، ہم نے اس کے اسوہ پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ جیسا ہمارے نبی کا اخلاق ہے، امتیوں کو بھی چاہیے کہ اس جیسا اپنا اخلاق بنائیں۔ تو اس سورت یونس کے اندر اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت زیادہ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اسی سورت یونس کے اندر اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد جو سزا اور جزا والا معاملہ ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے اسی سورت کے اندر بیان فرمایا، اور مشرکین مکہ کے عقائد اور آپ کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے 5 شبہات بھی اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر بیان فرمائے۔ اور اس کے علاوہ کفار مکہ کو جو اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا تھا کہ اس جیسی کتاب لے کر آؤ، وہ چیلنج بھی اللہ رب العالمین نے اسی سورت کے اندر بیان فرمایا۔ اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور اس کی قوم کا واقعہ بھی اسی سورت کے اندر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی اسی سورت کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی اسی سورت کے اندر آتا ہے۔ تو آخر میں یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ تھی مختصر اس سورہ یونس کی مختصر تفسیر اور اس کی یعنی فضیلت۔ حضرات و سامعین، اس دعا کو ضرور یاد کریں جو حضرت یونس علیہ السلام نے کو اللہ رب العالمین نے سکھائی تھی، اور مچھلی کے پیٹ میں جتنی دیر وہ رہے اور اس دعا کو پڑھتے رہے، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندروں کے اندھیروں سے اور سمندروں کے اندھیروں سے اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے نکال کر آزاد کیا۔ تو اس دعا کو ضرور یاد کرے اور اس دعا کو ہمیشہ مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت اس دعا کو ضرور پڑھے، جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کی پریشانی اور مصیبت کو آسانی میں تبدیل کیا۔ وہی جو حضرت یونس کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے، وہ ہماری بھی پریشانی اور مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ تو دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے۔